السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے صفات کا بیان اس ٹاپک کو شروع کیا تھا، اس میں سے ہم نے صفات لازمہ متضادہ کو دیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ صفات لازمہ غیر متضادہ کو دیکھیں گے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ ایسی صفات لازمہ جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی، وہ ٹوٹل 8 ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلکلہ۔ کلکلہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں جنبش دینا یا حرکت دینا۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ان حروف جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جدن، قاف، طا، با، جیم اور دال، جیسے کہ قد، قد، اس کی دال کے اوپر ہم کلکلہ کر رہے ہیں۔ کلکلہ تب کیا جاتا ہے جب یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن پاک میں ساکن حروف ہیں، یعنی ان 5 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی ساکن حروف ہیں وہاں پر کلکلہ نہیں کیا جائے گا، صرف انہی 5 حروف پہ کلکلہ کیا جاتا ہے، وہ بھی تب جب یہ ساکن حالت میں ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں کلکلہ کی اقسام۔ کلکلہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، کلکلہ کبریٰ اور کلکلہ صغریٰ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلکلہ کبریٰ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کلکلہ کبریٰ کہتے ہیں بڑا کلکلہ۔ جب حروف کلکلہ لفظ کے آخر میں آئے اور اس پر وقف کیا جائے، اس کو کہتے ہیں کلکلہ کبریٰ۔ قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن، حروف کلکلہ، ان 5 حروف میں سے جب بھی کوئی حرف کلمہ کے آخر پہ آئے اور وہاں پہ وقف بھی کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کلکلہ کبریٰ، جیسے کہ والطارق۔ قاف جو ہے وہ کلمہ کے آخر میں آیا ہے اور یہاں پہ ہم نے وقف کیا، تو اس کا مطلب ہوا یہاں پہ جو وقف کی حالت میں جو کلکلہ ہوگا وہ کلکلہ کبریٰ ہوگا۔ اسی طرح محیط، واق، مآب۔ اس کے بعد ہوتا ہے کلکلہ صغریٰ۔ کلکلہ صغریٰ یعنی چھوٹا کلکلہ، جب حروف کلکلہ یعنی قاف، طا، با اور جیم، دال، قطب جدن، جب یہ کسی بھی کلمہ کے درمیان میں یا آخر میں آئے اور ہم ان پر وقف کرنے کی بجائے کلکلہ کرنے کے فوراً بعد ہی اگلے کلمے کو ادا کر دیں تو وہاں جو کلکلہ ہوگا اسے کلکلہ صغریٰ کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے تطمئن، تطمئن۔ اب یہ جو طا ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے، ساکن حالت میں ہے اور کلمے کے درمیان میں ہے۔ اب کیا ہم نے یہاں پہ وقف کیا؟ نہیں، ہم نے وقف نہیں کیا بلکہ کلکلہ ادا کرتے ہوئے ہم اگلے حرف پر چلے گئے۔ اسی طرح ابواب، ابواب، با ساکن کلمے کے درمیان میں آیا، کلکلہ کیا اور ساتھ ہی ہم نے اگلا حرف ادا کر دیا، ہم نے وقف نہیں کیا، تو یہ ہوگا کلکلہ صغریٰ۔ لیکن دیکھیے قد افلح، قد افلح، اب یہاں پہ حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ قد، دال جو وہ کلمہ کے آخر میں ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ کلکلہ ادا کرنے کے فوراً بعد ہی اگلا کلمہ پڑھ لیا، وقف نہیں کیا۔ جب بھی ہم چاہے حروف کلکلہ درمیان میں ہیں جیسے تطمئن، ابواب، ان میں ہم نے دیکھا، چاہے کلمہ لفظ کے آخر میں ہے جیسے کہ قد، وہاں پہ آخر پہ آ رہا ہے، لیکن کیا کیا ہم نے؟
یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی اگلا حرف ادا کر دیا، افلاح، تو یہاں پہ جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغریٰ ہوگا۔ واضح ہے کہ حروف قلقلہ جب آخر میں آئے اور ان پر وقف کریں تو وہاں پہ جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبریٰ ہوگا۔ حروف قلقلہ جب چاہے کلمہ کے درمیان میں آئے چاہے آخر میں آئے لیکن ہم ان پر وقف نہ کریں بلکہ ہم قلقلہ ادا کرتے ہوئے اگلا حرف ادا کر لیں تو وہ قلقلہ صغریٰ ہوگا۔ بنیادی فرق کیا ہے دونوں میں، قلقلہ کبریٰ اور قلقلہ صغریٰ میں؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ قلقلہ کبریٰ کی آواز میں قلقلہ صغریٰ کی نسبت زیادہ گونج ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے قلقلہ کے مراتب، 5 مراتب ہیں، بہت امپارٹنٹ ہیں، توجہ سے سمجھنا ہے آپ نے۔ پہلا مرتبہ ہے مشدد حرف پر وقف کیا جائے، جیسا کہ بالحق۔ اب یہاں پہ قاف جو ہے وہ مشدد حرف ہے اور یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو یہ پہلا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے مشدد وقفی۔ اپنی اپنی بک پہ نوٹ کر لیجئے، پہلے مرتبے کا نام ہے مشدد وقفی، یعنی مشدد حرف پر وقف کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ ہے ساکن حرف پر وقف کیا جائے، جیسے کہ السجود۔ اب دال جب وہ ساکن حالت میں ہے، اس پہ وقف کیا جائے، اس لیول کا نام ہے ساکن وقفی۔ لیول کے نام لازمی نوٹ کیجئے، یہ پوچھے جائیں گے آپ سے، اور ان لیول کی ترتیب بھی آپ نے خراب نہیں کرنی، ان کو اسی ترتیب سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ تیسرا لیول ہے ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، جیسے کہ فوسطنا۔ اب تو جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے، کلمے کے درمیان میں ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم آگے چلے گئے ہیں، یعنی اگلا حرف ادا کیا ہے تو پھر ہم نے ساکن حرف پر وقف نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں ساکن وصلی۔ چوتھا ہے مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے، جیسے کہ مر ربک۔ اب یہاں پہ دیکھیے ربک، با مشدد حرف ہے لیکن اس پہ ہم وقف نہیں کر رہے، اس کو کہتے ہیں مشدد وصلی۔ اور 5واں لیول ہے متحرک، جیسے کہ قول، قیل، قولو۔ یہاں پہ یہ سارے جو حروف قلقلہ ہیں، حروف قلقلہ وہ متحرک حالت میں ہیں، اور اس لیول کا نام ہے متحرک غیر مشدد۔ واضح ہیں 5 لیول۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی دوسری صفت ہے لین۔ لین کہتے ہیں نرم ہونا، آسان ہونا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو لینیا کہتے ہیں۔ اب ان کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے ایسی نرمی اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی یہ اتنی آسانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ 2 حروف ہیں واو لین اور یا لین، جن کی پہچان کیا ہے؟ واو ساکن ما قبل فتحہ اور یا ساکن ما قبل فتحہ، ان دونوں کو حروف لینیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ خوف، قریش، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ خوف میں واو ساکن سے پہلے فتحہ، تو ہم آرام سے نرمی سے موڑ کر ان پہ مد کر سکتے ہیں، خوف۔ آگے قریش، یا ساکن سے پہلے فتحہ۔ واضح ہے؟ آگے تیسری صفت ہے تکریر۔ تکریر کا معنی ہے بار بار ہونا، جیسے کہتے نہیں ہیں تکرار ہونا، یا مکرر، جو شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں مکرر مکرر، یعنی پھر سے کہیں پھر سے کہیں۔ اور تکرار کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بات کو بار 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 دہرانا، تو تکریر اسی سے ہے کہ بار بار ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مکررہ کہتے ہیں، اور یہ ایک ہی حرف ہے را۔ را کو حروف یا حرف
مقررہ کہتے ہیں۔ تقریر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ادا کرتے وقت آواز میں کپ کپی پائی جاتی ہے جس سے تکرار محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ الرحمن اور اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تکرار ہو رہا ہے، اور یہ صرف را میں پائی جاتی ہے صفت۔ تکرار کی دو قسمیں ہیں، حقیقی تکرار اور مشابہ تکرار۔ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ بہت زیادہ تکرار کرنا اور ایسے کر کے، اور مشابہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم مشابہ تکرار کو اپنائیں، حقیقی تکرار سے بچیں۔ جب آپ کو را کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے نا، تب آپ کو پہلے اجازت دی جاتی ہے، جیسے کہ الرحمن آپ کر لیں تاکہ آپ کو را کا جو مخرج ہے وہ صحیح واضح ہو جائے۔ لیکن جب آپ مخرج کی پہچان کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس تکرار سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مشابہ تکرار کو اختیار کریں، جیسے کہ الرحمن۔ واضح ہے؟ آگے دیکھیے، سفیر۔ سفیر کہتے ہیں سیٹی کی طرح تیز آواز۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو صفیریہ کہتے ہیں، اور یہ 3 حروف ہیں، صاد، زا، سین۔ جب یہ حروف اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو تیز سیٹی کی مانند ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ الناس۔ یہ جو ہے یہ سیٹی کی آواز ہے، ٹھیک ہے، سین میں۔ اسی طرح زا ایسے آپ ادا کریں گے، اور صاد کو صاد، ایک تو یہ پر پڑھا جائے گا، دوسرا اس کی ادائیگی میں سیٹی کی بھی آواز آئے گی۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، صاد، زا اور سین۔ ان کو حروف صفیریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ ادا ہوتے ہیں اپنے مخرج سے تو ان کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ سیٹی کو عربی زبان میں صفیر کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، انحراف۔ انحراف کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، لوٹ جانا۔ یہ بھی ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، جیسے کہ کہتے ہیں منحرف ہو جانا، اپنی بات سے پلٹ گئے ہو، پھر گئے ہو، منحرف کہتے ہیں، تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے انحراف۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منحرفہ کہتے ہیں، اور یہ 2 ہی حروف ہیں، لام اور را۔ اب ان کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف منحرفہ۔ کیسے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے لام اور را یہ 2 ہی حروف ہیں جن کو حروف منحرفہ کہتے ہیں، ان کی ادائیگی جو ہوتی ہے یہ اپنے مخرج سے نہیں ہوتی۔ جب ہم ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے مخرج کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ جیسے کہ دیکھیے، لام کا مخرج کیا ہے؟ حروف طرفیہ میں سے ہے نا، یعنی طرف لسان ما ادنا حافہ۔ ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ جو آپ کا زبان کا کنارہ ہے وہ آپ کا ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ لام کی ادائیگی جب ہم کرتے ہیں تو جو زبان کا کنارہ ہے وہ انہی مسوڑوں سے ٹچ کرتے ہوئے ہماری لام کی ادائیگی کرے، لیکن یہ یہاں سے ادا نہیں ہوتا، یہ اوپر سے دائیں یا بائیں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ حافہ لسان کے کنارے سے دائیں یا بائیں کی طرف مڑ جاتا ہے، تب یہ لام ادا ہوتا ہے، یعنی انحراف ہو گیا۔ اسی طرح جو را ہے، را کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے؟ طرف لسان ما پشت لسان، جب ثنایا اور رباعی سے لگے، ان کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے را ادا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو را کی ادائیگی ہے اس میں یہ ان دونوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی آواز نکل جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے تفشی۔
تفشی کہتے ہیں پھیلنا، اور جس حرف میں یہ صفت پائی جائے اس کو متفشی کہتے ہیں۔ تفشی کہتے ہیں پھیلنے کو، اور جس حرف میں یہ صفت پائی جائے اس کو کہتے ہیں متفشی، اور یہ صرف ایک ہی حرف میں ہوتی ہے، وہ ہے شین۔ اس کو ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں پھیل جاتی ہے، جیسے کہ قریش، ٹھیک ہے، من الشیطان۔ تو یہاں پہ شین کی ادائیگی میں جو آواز ہے وہ ہمارے منہ میں پھیل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تفشی۔ نیکسٹ ہے استطالت۔ اس کا معنی ہے لمبا کرنا یا دراز کرنا۔ جس حرف میں یہ صفت پائی جائے اس کو مستطیل کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی حرف ہے ضاد۔ اس کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز دراز رہتی ہے، اس لیے اس کو صفت استطالت کہا جاتا ہے۔ ضاد کی ادائیگی میں جو اس کی آواز ہے یہ اپنے مخرج میں زیادہ دیر تک دراز رہتی ہے، جیسے کہ دیکھیے وَلَا الضَّالِّينَ۔ ضاد کی ادائیگی میں آواز مخرج میں زیادہ دیر تک کیوں رہتی ہے؟ اس کی ادائیگی میں آواز اس لیے مخرج میں زیادہ دیر تک رہتی ہے کیونکہ اس کا مخرج بڑا ہے۔ بڑا کیسے ہے؟ ہم نے اس کا مخرج کیا پڑھا تھا؟ حافہ لسان۔ حافہ لسان جب 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے، اب 5 داڑیں اچھی خاصی داڑیں ہوتی ہیں، 1 نواجذ، 3 تواہن اور 1 ضواحک۔ اب اس کا مخرج بڑا ہے، ان داڑوں کو ٹچ کرتے کرتے اس وجہ سے اس کی جو آواز ہے اپنے مخرج میں دراز رہتی ہے۔ جب تک ہمارا حافہ لسان 5 داڑوں کو ٹچ نہیں کرتا ضاد کا مخرج پورا ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ضاد کی ادائیگی میں جو آواز ہے ضاد کی وہ اپنے مخرج میں دراز رہتی ہے کیونکہ اس کا مخرج بڑا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے لاسٹ ہے غنہ۔ صفات لازمہ غیر متضادہ آخری صفت ہے غنہ۔ غنہ کہتے ہیں گنگناہٹ کو، اور اصطلاحی معنی ہے وہ ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ناک کی جڑ کسے کہتے ہیں؟ خشوم کو، ناک کے بانسے کو۔ ایک ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے اسے غنہ کہتے ہیں، اور حروف غنہ 2 ہی ہیں، میم اور نون۔ غنہ کی اقسام دیکھیے، اس کی 2 قسمیں ہیں، غنہ اصلی، غنہ فرعی۔ غنہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ غنہ اصلی کو غنہ عانی بھی کہتے ہیں، غنہ ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اصلی مطلب جو ان کی ذات کے اندر ہوتا ہے، غنہ ذاتی میم اور نون کی ذات کے اندر جو اصل حالت میں ہوتا ہے، جس کو ہم کوئی دراز نہیں کرتے کسی سبب کی وجہ سے، جو ان کی آن ہی آن ان کے حرف کے ادائیگی میں ہمارا جو غنہ ادا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غنہ اصلی۔ یہ کب پایا جاتا ہے؟ جب نون اور میم متحرکہ ہوں اور مظہرہ ہوں، یعنی جب نون اور میم متحرک حالت میں ہوں یا پھر نون اور میم اظہار کی حالت میں ہوں، یعنی جہاں پہ نون اور میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے۔ یہ 2 حالتیں ہیں جن میں غنہ اصلی پایا جاتا ہے، اور یہ بغیر ارادے کے کیا جاتا ہے، بغیر قصد کے کیا جاتا ہے۔ دوسری ہے غنہ فرعی۔ غنہ فرعی کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ فرعی کا مطلب ہوتا ہے وسعت، یعنی اس کو اپنی مقدار سے بڑھ کر کھینچنا۔ ایسا غنہ، نون اور میم کا ایسا غنہ جو اس کی مقدار، اصل مقدار تو اس کی وہی ہے نا جو اس کی ذات کے اندر ہے، لیکن غنہ فرعی میں کیا ہوگا، ہم اس کو اس کی مقدار سے ایکسٹرا کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہ کس حالت میں ہوگا؟ یعنی یہ ہم ارادے سے کرتے ہیں نا، ہم خود کھینچ رہے ہیں۔ نون اور میم مشدد حالت میں ہوں، جب نون اور میم اخفا کی حالت میں ہوں، جب نون اور میم اقلاب کی حالت میں ہوں، اور جب نون اور میم ادغام کی حالت میں ہوں، تب غنہ فرعی کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب مشدد حالت میں ہو تب بھی ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں،
ان، تو ہم نے یہ کھینچا ہے غنہ کو. اسی طرح جب ادغام کی حالت میں ہو جیسے کہ من یقول، یہاں پہ بھی اب غنہ کو کھینچ رہی ہیں. جب اخفا کی حالت میں ہو جیسے کہ انفسکم یا پھر علیکم بوکیل، اقلاب کی حالت میں بھی ہم کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان حالات میں جب ہم غنہ کو کھینچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غنہ فرعی، اور یہ ہم ارادے کے ساتھ کھینچتے ہیں، ایک پراپر مقدار کے ساتھ، ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کرتے ہیں. غنہ کی اقسام واضح ہیں. آگے دیکھتے ہیں غنہ کے مراتب. جیسے ہم نے قلقلہ کے مراتب پڑھے ویسے ہی اب غنہ کے مراتب بھی ہیں. آپ نے ان مراتب کو آپس میں مکس نہیں کرنا، کنفیوز نہیں ہونا. وہ اپنے قلقلہ والے مراتب ہیں، یہ غنہ کے اپنے مراتب ہیں. ہم مراتب میں کیوں رکھتے ہیں، لیول کیوں رکھتے ہیں؟ جیسے قلقلہ کے ہم نے لیول رکھے، تو کیوں لیول رکھے؟ شدت کی وجہ سے. قلقلہ کی جو شدت ہے بتدریج کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح غنہ کے بھی مراتب ہیں، یعنی کہ غنہ کی جو ہے وہ شدت وہ بتدریج کم ہوتی جائے گی، لیول کے حساب سے ڈاؤن ہوتی جائے گی. سب سے پہلا لیول دیکھتے ہیں غنہ کے مراتب میں، جب نون اور میم مشدد ہوں، جیسے کہ انما، عما. یہاں پہ نون مشدد اور میم مشدد، ان کا جو غنہ ہے پہلا مرتبہ ہے، اور اس کا نام ہے غنہ اکمل، ہائیسٹ غنہ. نون مشدد کا غنہ اکمل اور میم مشدد کا غنہ اکمل یا غنہ کامل. یہ نام سارے لکھ لیں. تطبیق میں آپ نے اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے. جب بھی نون مشدد آئے یا میم مشدد آئے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پہ غنہ کا کون سا مرتبہ ہے، تو آپ نے کہنا ہے نون مشدد کا غنہ کامل یا نون مشدد کا غنہ اکمل، اسی طرح میم مشدد کا غنہ اکمل. یہ پہلا لیول ہے اور یہ ہائیسٹ لیول ہے غنہ کا. لیول نمبر 2، جب نون اور میم مدغم ہوں، یعنی ادغام کی حالت میں ہوں. تو یاد رکھیے دوسرا جو لیول ہے غنہ کا وہ ادغام کی حالت میں ہے، جیسے کہ علیکم مرسلون من یقول. تیسرا لیول ہے جب نون اور میم حالت اخفا میں ہوں اور حالت اقلاب میں ہوں. آپ کی بک میں اقلاب نہیں لکھا گیا تیسرے لیول پہ، تو آپ سب لوگ تیسرے لیول پہ وہاں پہ لکھیں کہ جب نون اور میم مخفی ہوں اور حالت اقلاب میں ہوں تو وہ تیسرا لیول ہوگا. جیسے کہ انفسکم علیکم بوکیل. تو یہاں پہ آپ کو اخفا کی بھی اگزامپل دی گئی ہے اور اقلاب کی بھی اگزامپل دی گئی ہے. تو تیسرے لیول کو سب لوگ نوٹ کر لیں. لیول 4 ہے جب نون اور میم مظاہرہ ہوں. مظاہرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یعنی اظہار ہو رہا ہو نون اور میم کا، جب ظاہر کر کے پڑھے جائیں، وہ لیول 4 ہوتا ہے. جیسے کہ من آمن، انعمت، اور بیسیکلی یہ غنہ اصلی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا غنہ اصلی کا. غنہ اصلی کس میں ہوتا ہے؟ جب نون اور میم حالت مظاہرہ میں ہوں. اور لاسٹ لیول ہے جب نون اور میم متحرکہ ہوں، یعنی کہ متحرک حالت میں ہوں. جیسے کہ نستعین، مالکی. اس میں دیکھیے نون کے اوپر فتحہ ہے، مالکی میں میم کے اوپر فتحہ ہے، یہ حالت متحرک میں ہے، حرکت لگی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی غنہ اصلی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے غنہ اصلی کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ جب نون اور میم متحرکہ اور مظاہرہ ہوں. تو یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلے تینوں لیول جو ہیں وہ غنہ فرعی کے ہیں، اور جو آخری 2 لیول ہیں 4 اور 5 یہ غنہ اصلی کے ہیں. پہلے تینوں لیول جب نون اور میم مشدد ہوں، جب نون اور میم مدغم ہوں، جب نون اور میم مخفی اور حالت اقلاب میں ہوں، پہلے تینوں لیول غنہ فرعی میں آتے ہیں. اور لیول 4 ہے جب نون اور میم مظاہرہ ہوں، اور لیول 5 ہے جب نون اور میم متحرکہ ہوں. لیول 4 اور 5 غنہ اصلی میں آتے ہیں.
چلیے الحمدللہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہمارا ٹاپک کلیئر ہوا، اس میں کوئی کنفیوژن؟ آگے دیکھتے ہیں حروف کی صفات نکالنے کا طریقہ. یہ ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آج جسٹ اوور ویو کریں گے کہ کسی بھی حرف کی صفات معلوم کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں. ہم نے جوڑوں کو ترتیب سے یاد کیا ہوا ہے، جوڑوں کے مجموعے یاد کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جوڑوں کی ترتیب کیا ہے؟ ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات. ٹھیک ہے، یہ جوڑے ہیں آپ کے. اب کسی حرف کی صفات معلوم کرنی ہو تو سب سے پہلے صفت ہمس میں دیکھیں گے. اگر وہ اس میں پایا جائے تو ٹھیک ہے، اس میں ہمس کی صفت ہوگی. ادروائز اس کا جو ضد ہے، اپوزٹ ہے جہر، وہ اس میں پایا جائے گا. اسی طرح سے آپ نے تمام جوڑوں میں دیکھنا ہے. اگر ایک میں پایا جا رہا ہے تو وہی اس کی صفت ہے، اگر نہیں تو اگلے میں اس کے اپوزٹ میں دیکھ لیں. اور یاد رکھیے ہر حرف کی کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہوں گی. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، ہم را کو دیکھتے ہیں. را کی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 7 ہے. کیسے؟ آج الحمدللہ آپ نے صفات لازمہ غیر متضادہ بھی پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ جو قلقلہ کی صفت ہے وہ کس میں ہے؟ کتب جدن. اس کے بعد جو لین کی صفت ہے وہ کس میں ہے؟ واو اور یا میں. تکرار کس میں ہے؟ را میں. انحراف کس میں ہے؟ لام اور را میں. تفشی شین میں. استطالت ضاد میں. اور غنہ نون اور میم میں. اب جب آپ سے صفات پوچھی جائیں گی، آپ نے کل تو ہم نے صرف صفات لازمہ متضادہ ہم نے بتائی تھی، لیکن یہ جو حروف آپ نے پڑھے ہیں آج غیر متضادہ میں، آپ نے ان کا بھی ذکر کرنا ہوگا. جب آپ سے صفات پوچھی جائیں گی، اگر اس حرف کی جو صفات ہے وہ غیر متضادہ میں بھی آ رہی ہے تو آپ نے غیر متضادہ والی صفت کا بھی بتانا ہوگا. یہ بات واضح ہوئی ہے آپ کو؟ تو ٹوٹل را کی 7 صفات ہو گئی ہیں: جہر، توسط، استفال، انفتاح، اذلاق، انحراف اور تقریر. اسی طرح جب ضاد کے بارے میں بتائیں گے، آپ اس کی متضادہ والی صفات جب بتا چکیں گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ضاد میں غیر متضادہ والی صفت ہے. کون سی؟ استطالت کی. شاباش. اسی طرح شین کی جب آپ متضادہ والی صفت بتائیں گے تو فوراً سے آپ لاسٹ میں اس کی غیر متضادہ صفت بھی بتائیں گے. کون سی؟ تفشی. الحمدللہ. را میں دونوں آ جاتی ہیں، لام میں ایک ہی ہے. کون سی؟ انحراف کی. اور اسی طرح جب قلقلہ کے جو حروف ہیں کتب جدن، جب اگر کاف، طا، با، جیم، دال ان میں سے کسی ایک کی صفت پوچھی جائے تو آپ نے ان میں قلقلہ بھی بولنا ہوگا غیر متضادہ میں. ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، جو حروف قلقلہ ہیں ان میں جہر اور شدت کی صفات پائی جاتی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں نا ہمس اور جہر، تو ہمس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتی، حروف قلقلہ نہیں ہے تو جہر ہو گیا. اور اسی طرح شدت، رخوت، توسط ان میں بھی تینوں میں سے شدت میں پائی جاتی ہے. اجد، قطن، وقت. اجد جیم، پھر دال، قطن قاف اور طا اور وقت با. یعنی کہ حروف قلقلہ میں جو متضادہ والی صفت ہیں وہ 2 پکی یاد کر لیں، جہر اور شدت. اس میں آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے مجموعے میں جا کے، یہ پکا رٹا لگا لیں. پھر اس کے بعد آپ استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات میں دیکھ لیں. وہ چلیں آپ جوڑوں کے مجموعے کے حساب سے دیکھ لیں، لیکن جو حروف قلقلہ ہے وہ ان کی 2 پکی صفات ہیں، جہر اور شدت. یہ پوائنٹ واضح ہے، یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے. اور باقی اب آپ نے غیر متضادہ کو بھی ذہن میں رکھنا، جیسے کہ اگر واو کے بارے میں آپ سے صفات پوچھی جائیں تو متضادہ والی ساری بتا کے تو ایک غیر متضادہ کون سی ہوگی؟ لین. اسی طرح یا میں بھی لین. یہ اب آپ نے یہ جو ہے نا غنہ میں میم آ جائے گا اور نون،
یہ اب آپ نے ساتھ ساری صفات بتانی. اب آپ کاؤنٹنگ کریں گے نا جب انشاءاللہ, تو کسی میں 6 ہیں, کسی میں 5 ہیں, جو جن میں غیر متضادہ والی صفات نہیں ہے نا تو ان کی ٹوٹل ہوں گی 5, اور جن میں غیر متضادہ والی صفات آ جائیں گی تو ان میں 6 بھی ہوں گی, اور ایک را جو ہے واحد جس میں 7 ہیں, کیونکہ وہ انحراف میں بھی آ رہا ہے, تقریر میں بھی آ رہا ہے. واضح ہے؟ الحمدللہ. کل ایک سوال کیا تھا لبنہ نے کہ تا جو ہے وہ ہمس میں بھی ہے اور شدت میں بھی ہے, یہی سوال تھا نا؟ جی میم. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حرف کے اندر 5-7 اتنی صفات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے جب شدت اور ہمس والی صفات دیکھنی ہے نا جن حروف میں, اس میں آپ نے دیکھنا ہے وقفاً اور وصلاً. میں نے کل آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا کہ کلمہ کا ہم دیکھیں گے کہ کلمہ کیسا ہے, تو ڈیٹیل آج میں اس طرح سے اب آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. تو دیکھیے, ہمس میں ہم سانس کا اعتبار کرتے ہیں اور شدت میں ہم آواز کا اعتبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ تا کے اندر شدت کی صفت وہ بھی پائی جا رہی ہے اور ہمس کی صفت بھی پائی جا رہی ہے. اب آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شدت کون سی صفت ہے, وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اور ہمس وہ ویک ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ جی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو وصلاً پڑھیں گے نا, جیسے کہ تت لوا, تو جب آپ وصلاً پڑھیں گے تو شدت اور ہمس دونوں صفات ایک ساتھ ادا ہو رہی ہیں. لیکن جب آپ وقفاً پڑھیں گے جیسے کہ کویرت کویرت, اب کیا ہوگا کہ پہلے شدت والی صفت ادا ہوگی رت, اور پھر آخر میں ہمس کی ادا ہوگی تھ, ایسے والی, ٹھیک ہے. کیونکہ شدت اسٹرانگ صفت ہے وہ پہلے ادا ہوگی, اور ہمس جو ہے وہ ساکن حالت میں زیادہ واضح ہوتی ہے, وہ پھر بعد میں ادا ہوگی. اس طرح سے تا کے اندر دونوں صفات آپ ادائیگی کریں گے. اور یہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ قواعد پڑھنے سے یاد کرنے سے یہ تو اچھی بات ہے, یاد کرنا ہے, آپ نے سمجھنا ہے, آپ نے سنا, آپ نے سوال کیا, اب آپ کو زیادہ واضح ہوا. لیکن اب یہ چیز کہ دونوں صفات کو ایک ساتھ ادا کرنا, یہ آپ کے اندر پریکٹس سے آئے گا, پریکٹس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جو صفات ہوتی ہیں نا یہ پریکٹس سے آتی ہیں, یہ آپ کو ایک دم سننے سے یا پھر یاد کرنے سے, رٹا لگانے سے نہیں آئیں گی. اس کے لیے آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہوگی. جیسے کہ تت تت, اب یہاں پہ پہلے شدت کی صفت واضح ہوئی اور اس کے بعد ہمس کی صفت واضح ہوئی. واضح ہے؟ وَإِيَّاكِ بِالْخَيْرِ. الحمدللہ ہمارا صفات کا چیپٹر مکمل ہوا. ایک ٹاپک ہے حمزہ وصلی کا. حمزہ وصلی آپ اپنی تطبیق میں بتاتے ہوتے ہیں نا, تو حمزہ وصلی پہ حرکت لگانا آپ کو نہیں پتہ لگتا ہے. صرف وہ میں آپ کو پوائنٹ بتانے لگی کیونکہ وہ ہمارے یہ جو ہے نا اس کورس کا مطلب کوئی پراپر ٹاپک تو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں. پھر آپ کو میں نے کہ حمزہ وصلی ہوتا کیا ہے اور اس کو حرکت دینے کا قاعدہ کیا ہے. حمزہ وصلی ایسا حمزہ ہے جو کلمے کے شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے, لیکن جب کلمے کے درمیان میں آئے تو حذف ہو جاتا ہے. یعنی حمزہ وصلی ابتدائے کلام میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے, اہدنا الصراط المستقیم, الصراط صراط المستقیم, طول کیا ہے, اس کے بعد جو ایک سیدھی لائن ہے یہ حمزہ وصلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو ایک خالی الف لکھا ہوتا ہے دو کلمات کے درمیان میں, اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. پاکستانی اور جو انڈین مصحف ہیں ان میں یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے, خالی الف یا سیدھی لائن کی شکل میں دو کلموں کے درمیان میں. لیکن جو عربک مصحف ہوتا ہے اس میں حمزہ وصلی کے اوپر چھوٹی سی صاد لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو میں نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ جب ہم اس سے ابتدا کریں گے, جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, اہدنا الصراط المستقیم, یہاں پہ الصراط کے بھی شروع میں حمزہ وصلی ہے, المستقیم کے شروع میں بھی حمزہ وصلی ہے.
لیکن اب میں اس سے ابتدا تو نہیں کر رہی نا، میں نے اہدنا سے ابتدا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب میں نے اس سے ابتدا نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حذف ہو رہا ہے، وسط کلام میں حذف ہو رہا ہے، یہ یعنی کہ کلام کے درمیان میں آ گیا ہے، آیت کے درمیان میں، تو میں نے اس سے ابتدا نہیں کی تو یہ حذف ہو گیا ہے، یہ میں اس کو ایسے ہی جوڑ کے پڑھ رہی ہوں اپنے کلمات کو۔ لیکن اگر میں اس سے ابتدا کروں، جیسے کہ اہدنا پہ وقف کر دیا، آگے الصراط، حمزہ وصلی سے میں نے ابتدا کی، اب یہ ابتدائے کلام میں پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح الصراط، یہاں پہ رک گئی ہوں، وقف کیا، تو آگے ہے المستقیم، تو یہاں سے میں نے ابتدا کی تو میں نے پھر حمزہ وصلی سے ابتدا کی۔ حمزہ وصلی کی پہچان سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی میم سمجھ آ گئی ہے۔ الحمدللہ۔ حمزہ وصلی یعنی کہ ایسا حمزہ جو ابتدائی کلام میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے۔ اب جب حذف ہوگا پھر تو ظاہر ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی حرکت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آیت کے اندر سے حذف ہو گیا، گر گیا، ہم نے اپنے کلمات کو ملا کے پڑھ لیا۔ لیکن جب ہم اس سے ابتدا کریں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی حرکت تو نہیں ہوتی نا، تو اس کو ہم نے اب حرکت لگانے کے اصول دیکھنے ہیں کہ حمزہ وصلی پر حرکات لگانے کے کتنے اصول ہیں۔ تو بیسیکلی حمزہ وصلی کو 3 طرح سے حرکت دی جاتی ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن آ جائے تو حمزہ پر فتحہ یعنی زبر لگا کر پڑھا جائے گا، جیسے کہ دیکھیے الرحمن، اب یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ساکن ہے، تو جب بھی حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ساکن آ جائے تو آنکھیں بند کر کے آپ نے حمزہ وصلی کو فتحہ دے دینی ہے، کوئی کسرہ کوئی ضمہ کچھ بھی نہیں دینا، صرف فتحہ ہوگی۔ جہاں پہ بھی حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن ہے، جیسے کہ دیکھیے الصراط، میں نے یہاں پہ الصراط پڑھا تھا، کیوں پڑھا تھا؟ حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ساکن ہے۔ المستقیم، میں نے کیوں فتحہ دی حمزہ وصلی کو؟ کیونکہ حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ساکن ہے، تو حمزہ وصلی کے فوراً بعد جب بھی لام ساکن آئے تو آپ اس کو فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ واضح ہے؟ میم الحمدللہ میں بھی پھر اس طرح ہی کریں گے نا؟ ہاں جی، اس کا بھی فتحہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد لام ساکن ہے، تو دیکھ لیجئے حمزہ وصلی پہ فتحہ آ گئی۔ یہ پہلا رول ہے، حمزہ وصلی کے فوراً بعد لام ساکن ہو تو اس کو ہم فتحہ لگا کر پڑھیں گے۔ دوسرا رول دیکھیے، اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن کے علاوہ کوئی اور ساکن حرف ہو، اب لام ساکن نہیں آ رہا، کوئی بھی اور ساکن حرف آ گیا ہے، تو پھر ہم نے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن اب نہیں ہے تو کوئی اور ساکن حرف لکھا ہوا ہے وہاں پہ حمزہ وصلی کے بعد، تو پھر ہم نے اب تیسرا حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اگر تیسرے حرف پر فتحہ ہو یا کسرہ ہو، یعنی تیسرے حرف پر فتحہ یعنی زبر ہو یا کسرہ یعنی زیر ہو، تو پھر ہم حمزہ وصلی کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، یعنی زیر لگا کر پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی کے بعد لام ساکن کے علاوہ کوئی اور ساکن حرف آ گیا تو پھر ہم نے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ تیسرے حرف پر چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ ہو، آپ نے حمزہ وصلی کو کسرہ ہی دینی ہے، فتحہ بھی ہو تب بھی حمزہ وصلی کو کسرہ، اور تیسرا حرف پہ کسرہ ہو تب بھی حمزہ وصلی کو کسرہ ہی دینی ہے، جیسے کہ اتبعوا۔ اب یہاں پہ دیکھیے حمزہ وصلی کے بعد تا آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی لام ساکن نہیں ہے، تا ساکن آ گیا۔ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ساکن حرف ہے اور ایک متحرک حرف ہے، تو حمزہ وصلی کے فوراً بعد اب تا ساکن آ رہا ہے تو فوراً سے تیسرا لیٹر دیکھیں، تیسرا لیٹر ہے با۔ با کی حرکت کو دیکھیے، با کے نیچے ہے کسرہ، اتبعوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حمزہ وصلی کو کسرہ دینی ہے۔ اسی طرح دیکھیے ان فطرت،
حمزہ وصلی کے بعد نون ساکن آ گیا، اس کا مطلب لام ساکن نہیں ہے، فوراً سے ہم تیسرا لیٹر دیکھیں گے۔ تیسرا لیٹر ہے فا۔ فا کی حرکت کو دیکھیے، فا کے اوپر ہے زبر، اس کا مطلب یہ ہوا جب تیسرے حرف پہ چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ ہو، ہم نے حمزہ وصلی کو کسرہ ہی دینی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے ایم فاترت۔ واضح ہے دوسرا رول؟ تیسرا دیکھیے رول، اگر حمزہ وصلی کے بعد تیسرے حرف پر پیش ہو یعنی ضمہ ہو تو ہم حمزہ وصلی کو بھی ضمہ دیں گے۔ یہ آسان ہے، یعنی اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ملائکہ تسجدو، تسجدو، یہاں پہ اب میں نے ملا کے پڑھا تو حمزہ وصلی تو نہیں پڑھا، لیکن اب میں اسجدو یہاں پہ حمزہ وصلی پہ یعنی کہ ملائکہ یہاں پہ میں نے وقف کیا، اب میں نے حمزہ وصلی سے آغاز کرنا ہے، تو اب حمزہ وصلی کے فوراً بعد تو سین ساکن آ رہا ہے، یعنی لام ساکن تو ہے ہی نہیں۔ جب کوئی اور ساکن حرف آیا تو میں نے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھا۔ تیسرا حرف ہے جیم، جیم کے اوپر ہے ضمہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تیسرے حرف پہ ضمہ ہوگا تو میں حمزہ وصلی کو بھی ضمہ ہی دوں گی۔ تو میں نے کیسے پڑھا؟ اسجدو، اسجدو، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کو میں نے ضمہ کے ساتھ پڑھا۔ اگر میں نے ملائکہ، ملائکہ وہاں پہ رک گئی۔ حمزہ وصلی کے حرکات کے اصول سمجھ آ گئے آپ کو؟ جی میم۔ الحمدللہ۔ اس کی ڈیفینیشن، اس کی پہچان آپ کو بہت اچھے سے یاد رہنی چاہیے کہ پاکستانی مصحف اور عربک مصحف میں دو کلمات کے درمیان میں جو سیدھی لائن ہوتی ہے یا جو خالی الف ہوتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ حمزہ وصلی ابتدائے کلام میں تو پڑھا جاتا ہے، یعنی جب ہم اپنے کلام کی ابتدا اس سے کریں گے تب حمزہ وصلی پڑھا جاتا ہے، لیکن وسط کلام میں یہ حذف ہو جاتا ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔